الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. جو زجاج حسن و جمال ہے، جو زجاج حسن و جمال ہے، جو سراج اوج و کمال ہے، جو سراج اوج و کمال ہے، جو علاج کرب و ملال ہے، جو علاج کرب و ملال ہے، اسی خوب تر کا ظہور ہے. وہی میرا حضور ہے، وہی میرا حضور ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتُ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتُ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. صدق اللہ العظیم. عزیزان من، بزرگوں، جوانوں، بھائیوں، دوستوں، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جمعۃ المبارک 12 ربیع الاول ہم جناب سرکار مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت کے طور پر منا رہے ہیں، جس کو ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں، مناتے ہیں. اور اس دن کا خالصتاً جو مقصد ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرنا ہے. ایک مومن کا ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب اسے دنیا کی تمام چیزوں سے محبت اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہو. اپنے مال، اولاد، بچے، گھر، احباب، سب کچھ کی محبت سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت زیادہ ہو. تب وہ فلاح پاتا ہے، تب وہ کامیاب ہے، تب وہ دنیا و آخرت میں کامران ہے. حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے رحمت نہیں بن سکتا. ایک انسان اپنی ذات کے لیے رحمت نہیں بن سکتا، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. جیسے رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو آج اس رحمت دو عالم کا جشن ہے، میلاد ہے، عید ہے. ہم اسی سلسلے میں اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بچے، بوڑھے، جوان. آج اس فتنے کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت رکھنا اور اس کا اظہار کرنا اور اس کو دکھانا یہ بھی ضروری ہو گیا ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ جب ہر طرف فتنے ہیں، مختلف فتنے ہیں، معاملات آسان نہیں ہیں زندگی کے.
اس میں انسان بڑھ چڑھ کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، بتائے، دکھائے، سمجھائے، احساس دلائے کہ ہم اپنے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتے کسی بھی صورت میں۔ دشمن نے، لادین قوتوں نے، غیر مذہبوں نے ہر طرح کی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں، روز اول سے جاری ہیں۔ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے اب کی پیداوار نہیں ہیں۔ یہ مسلمہ بن کذاب سے یہ معاملات شروع ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سرخیل تھے جنہوں نے جو کذاب تھے، ختم نبوت کے جو جھوٹے دعوے دار تھے، ان کی سرکوبی کی، ان کو تہہ تیغ کیا، ان کو نیست و نابود کیا، اور یہ سنت صدیقی ہے۔ ختم نبوت کی حفاظت کرنا یہ جناب سیدنا یار غار، یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک امتی، ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا محافظ بنے گا۔ فی زمانہ ایک 100 سالہ فتنہ ہے جو غیر محسوس طریقے سے ہمارے درمیان سرائیت کرتا جا رہا ہے۔ فتنہ مرزائیت، فتنہ قادیانیت، یہ ایمان کے وہ ڈاکو ہیں جو ہماری شکلوں میں، ہماری صورتوں میں، ہمارے رنگوں میں، ہمارے لباسوں میں، ہمارے کھانوں میں، ہمارے رواجوں میں ہمارے ساتھ مشترک ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ وہ وقت آتا ہے کہ یہ ایمان ہم سے چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں فہم اور سوچ عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہوتا ان چیزوں سے، کچھ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ آپ ایک ایسے بندے کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں یا سماج کے معاملات طے کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی جو ختم ہے یعنی مہر ہے، اس کو توڑنے والے کا پیروکار ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، جب تو کسی مرزائی سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں دل مصطفیٰ دکھتا ہے۔ صرف ملنے کی بات کی ہے کہ جب تو کسی مرزائی سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں دل مصطفیٰ دکھتا ہے۔ جب آپ کے ایک عمل پہ دل مصطفیٰ دکھے گا تو پھر آپ کا کون سا عمل کامیابی پائے گا یا سرفرازی پائے گا؟ جب آپ نے حبیب کو ہی ناراض کر دیا تو اس چیز کو پہچانے اپنے آل اولاد، اپنے قرب و جوار کے رہنے والوں کو۔ میں نے ایک بات اسی سے لکھی ہے کہ قادیانیت اور مرزائیت گندگی ہے، گندگی، اور گندگی سے کیا اٹھتا ہے؟ بدبو اٹھتی ہے۔ تو بدبو سے ہر کوئی اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ یہ وہ بدبو ہے جو آپ کے ایمان کو متاثر کرتی ہے، جو آپ کے ایمان کے لیے خطرناک ہے۔ موجودہ دور میں ہمارا بحیثیت مسلمان سب سے بنیادی جو کام ہے عبادتوں کے بعد وہ ختم رسالت کا تحفظ ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔
ہمارا مال اولاد کاروبار سب کچھ ہماری ذات کے لیے ہے، لیکن ختم نبوت کا جھنڈا اٹھانا، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنے مال اولاد کو پیش کرنا، اپنی زبان اپنے دماغ کو استعمال کرنا، یہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے گا جو ختم نبوت کے مجاہد ہوتے ہیں۔ اور ختم نبوت پہ کام کرنے والوں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے، ان کی شفاعت کے وہ مستحق ٹھہرتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا کیا مقصد ہے کہ وہ آئے، اچھا وقت گزارے اور اچھی آخرت کا وہ ہمیشہ متمنی ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی میری قبر سوکھی ہو، میرے ساتھ جو حشر ہو وہ اچھا ہو۔ تو حشر اچھا تب ہوگا جب ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، اور خصوصاً ہمارے اعمال ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات کے حوالے سے فرمایا ہے کہ شروع میں فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ ورفعنا لک ذکرک، شروع میں الم نشرح لک صدرک کہ ہم نے آپ کو شرح صدر دیا، ہر چیز پہ آپ کو اختیار دیا، آپ کو اس کی سوچ دی، سمجھ دی، آپ کو بتلایا، سکھایا، سمجھایا۔ اور پھر آخر میں فرماتا ہے، اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا اور تاک صبح قیامت بلند رہے گا۔ سورۃ کوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نسلہ رہے گا، بے نام و نشان رہے گا۔ وہ تو بے نام و نشان ہو گئے، جہاں مرے وہاں لیٹرینیں بنی، قیامت کی صبح تک جہاں ابو جہل مرا، اس کے دوست مرے، اس کے چاہنے والے مرے، وہاں آج بھی لوگ جا کر پاخانے کرتے ہیں۔ ہاں، اور یہ لانتی مردود لیٹرین میں مرا، منہ سے بھی گندگی بہہ رہی، بس کیا پوچھتے ہیں، چھوڑیں، گندگی کا نام لینے سے بھی بدبو آتی ہے۔ گندگی تو گندگی ہوتی ہے، لیکن بحیثیت ایک حبیب کے محبوب یا حبیب کے طالب کے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسی ایمان کی گندگیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ایمان کے دشمنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وصف ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس کو بھی اپنائیں، لوگوں کے لیے رحمت بنے، مخلوق خدا کے لیے رحمت بنے۔ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم اپنے رجسٹر ٹھیک کروانے کے لیے پڑھتے ہیں، اپنی حاضریاں لگوانے کے لیے۔ مدارس میں جائیں نا، مدارس میں جو طلباء مقیم ہوتے ہیں یا پڑھنے والے ہوتے ہیں تو ان کو ایک چھوٹی سی کاپی دی جاتی ہے نماز کی، کہ آپ نے جب نماز پڑھ لی، جس استاد صاحب نے پڑھائی اس سے حاضری لگوائیں، کہ میں نے اس کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھی۔ شاید اب بھی یہ رواج ہے، تاکہ بچے کو احساس ہو کہ میں نے حاضری بھی لگوانی ہے اور قاری صاحب کو دکھانا بھی ہے کہ یہ جناب طفیل صاحب، مزمل صاحب نے نماز پڑھائی تھی، ان کے دستخط ہیں ظہر والی عصر والی۔ تو وہ حاضری ہم لگوا رہے ہیں اپنی ذات کے لیے۔ اللہ کی رضا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بھلائی میں ہے، اور یہی میرے حبیب کی سنت ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا، لیکن دعوے کو پورا نہیں کرتے، ان کی سنتوں پر نہیں چلتے، ان کی نہیں مانتے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ ہم خدا کو تو مانتے ہیں لیکن خدا کی نہیں مانتے۔ ہمارا ایمان کیا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ تو اللہ کو بھی مانے، اللہ کی بھی مانے،
اور یہی درس ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی کا۔ ان کو کیا کمی تھی؟ صرف ان کو یہ طلب رہتی تھی کہ میری امت کے ساتھ سلوک جو ہے اس دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، حشر کے وقت بھی، قیامت کے دن بھی اچھا رہے۔ جب وہ اتنا روئے ہماری اپنی امت کے لیے، ہمارے لیے، ایک ایک کو نام سے جانتے ہیں، والد کے نام سے جانتے ہیں، تو پھر ہم ان کو کیوں، وہ ایک اور ہم اربوں، ہم ان کو بھول جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ دنیا کی طلب ہے، دنیا کی جاؤ حشمت ہے، مال کی ہرس ہے، لالچ ہے، اور اس نے ہمیں اپنے مقصد سے ہٹا دیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسوں کو فقط عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا اور ہم دنیا اکٹھی کرنے والے کام میں چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنیادی دو باتیں اور کرتا ہوں، باتیں بہت ہیں، لگے رہے تو آپ لوگ دھوپ پہ کھڑے ہیں، ختم نہیں ہونے والی۔ دعویٰ، جو بندہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ایک کو اپنا معشوق بناتا ہے، تو پھر وہ اپنے معشوق کی، اپنے محبوب کی ہر ایک مانتا ہے۔ دنیا میں آدھی رات کو میری گلی میں آ جاؤ، جائے گا، تیز بارش میں آ جاؤ، پہنچے گا، میری خاطر کھمبے پہ چڑھ جاؤ، چڑھے گا، اگر اس کی محبت سچی ہے تو کیا ہم اپنا گریبان کھول کے جھانکیں؟ ہم جس کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا اس کی مانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو مانتے ہیں، چلتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں؟ نہیں، یہ انصاف ہم اپنی ذات کے ساتھ نہیں کر رہے۔ اس چیز کو ضرور سوچیں۔ یہ آج کا ہمارا اکٹھ انہی چیزوں پر ہے کہ ایک ہم نے محافظ بننا ہے ختم نبوت کا۔ انشاءاللہ بنیں گے آپ سب، انشاءاللہ، گرمے دامے سخنے، جہاں تک ہمارا بس چلے گا، ہم سب انشاءاللہ ختم نبوت کے محافظ بنیں گے۔ عقیدہ تحفظ ختم نبوت ہماری زندگی کا بنیادی جز ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دو تین چیزیں اور چھوٹی۔ ایک، اپنی شکلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل مبارک کے مطابق بنائیں، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ہمارے فقیر صاحب کی جماعت کے ہر متعلق کی ذمہ داری ہے کہ وہ شکل حبیب والی بنائے، جو اللہ کا حبیب ہے اس کی شکل بنائے، عمل خود ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا، نماز کی پابندی۔ تیسرا، جھوٹ سے پرہیز۔ چوتھا، لین دین کو ٹھیک رکھیں، جتنا بھی آپ کو نقصان ہو اپنے معاملات کو درست رکھیں۔ اسلام جو ہے معاملات کا دین ہے، عبادات کا دین بعد میں ہے، پہلے معاملات کا دین ہے۔ یہی میرے نبی کا درس ہے، یہی میری نبی کی تعلیمات ہیں، اور انہی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو کر ہم اس دنیا میں بھی فلاح پا سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ضرور بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، وہ میں نے آپ کو چند اشعار سنائے حضرت حسان بن ثابت والے، ان کا میں تھوڑا سا آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ کلوز کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جی اچھا، یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اشعار عربی کے ہیں، میں تھوڑا سا ترجمہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یعنی آپ جیسا حسن والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور دیکھتی کیسے کہ اللہ نے آپ جیسا جمیل پیدا ہی نہیں کیا۔
مطلب کیا ہے کہ میری آنکھ کہاں سے دیکھتی کہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو آپ سے خوبصورت ہو، آپ سے زیادہ حسین و جمیل ہو۔ خلقت مبرعا من کل عیب، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے عیوب سے پاک فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے عیب پیدا فرمایا ہے، یعنی کوئی عیب نہیں ہے آپ کی ذات مبارک میں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ ایسے پیدا کیے گئے گویا کہ جیسے آپ کی چاہت تھی، جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبان پر ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے بھی درود شریف ہیں جو بھی پڑھ لیا کریں۔ میں اگلے دن ایک حساب لگا رہا تھا، تھوڑا سا اچھا دن ہے آپ سے حساب کرتا چلوں کہ ایک بندہ اگر سال کے 50 جمعے نماز عصر کے بعد والا درود شریف 80 مرتبہ پڑھ لے، ایک سال پڑھ لے صرف، تو یوں سمجھے کہ اس نے 4,000 سالوں کے ثواب کو اپنا حاصل کر لیا ہے۔ 4,000 سال، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہم یاد کرتے ہیں کہ 900 سال گزری ہے، تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کو اگر ہم 4 دفعہ بھی ضرب دیں تو وہ بھی کم پڑ جاتی ہے۔ یعنی 50 جمعے اگر آپ اس کو کر لیں تو آپ نے اپنے کھاتے میں 4,000 سالوں کا ثواب جمع کر لیا ہے۔ 4,000 سالوں کے درجات آپ کے بلند ہو گئے۔ کون قسمت والا 4,000 سال کی عمر پائے گا؟ لیکن یہاں گارنٹی ہے کہ آپ کو 4,000 سالوں کا ثواب مل جائے گا۔ ہم سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ فلاں کے کتنی پیڑھی ہیں؟ ہم کہتے ہیں 6ٹھی 7ویں پیڑھی ہیں۔ کتنا سال ہوئے؟ سارا 150 سال ہی ہوا ہے۔ 150 سال میں 7ویں پیڑھی چل رہی ہے، تو 4,000 سال کتنا لمبا عرصہ ہے۔ یوں سمجھے کہ آپ کی نسل در نسل در نسل در نسل در نسل نسلہ نہ ختم ہو سن تے ویلا بھی نہ ختم ہو سن۔ او غریب آباد والو تسا غریب نو تو آپ کو اللہ سونے گھر دا پیر دیتا ہویا ہے۔ پیر مزمل خیفور سراجی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے زبان میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ یہ میرے والد محترم خواجہ محمد سعد سراجی صاحب مرشد بابا، ان کا ایک مصرع ہے، ایک ہی مصرع ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ کافی ہے دوستی کو فقط دوست محمد، کافی ہے دوستی کو فقط دوست محمد۔ اس میں 2 نسبتیں ہیں، ایک دوست محمد قندھاری صاحب میرے پیر و مرشد، میرے اجداد کے پیر و مرشد، اور ایک میرے اعلیٰ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی محمد ہیں۔ ان کو دوست بنا لے تو وہ دوست محمد بن جاتے ہیں، اور دوست محمد میرے پیر و مرشد۔ اتنی بڑی نسبت ہے ایک چھوٹے سے جملے میں۔ کافی ہے دوستی کو فقط دوست محمد۔ انسان چاہتا ہے کہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے "The man is known by company he keeps"، آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ کہندے کو لڑدا باندھ ہے، لوہاراں کول باندھ ہے، کہندے کو پڑتا باندھ ہے، اتاراں کول باندھ ہے۔ میں پٹھان بعد میں پہلے غریب آباد کا سرائکی بھی ہوں، ہاں اگر آنکھو تو تمہاری زبان ہی گال کراں۔ کہندے کول باندھ ہے، لوہاراں کول باندھ ہے، تو کیا حال ہوگا اس کے لوہاروں والا؟ کپڑے بھی کالے، جگہ جگہ سے جلے ہوئے، ہاتھ بھی کالے، کبھی اگر وقت میں خارش آگ شیطان نے خارش کروا دی جو منہ بھی کالا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اگر وہ اتاروں کے پاس بیٹھتا ہے
تو اس کے کپڑوں سے بھی خوشبو آئے گی، اس کے ہاتھوں سے بھی خوشبو آئے گی، اس کے بدن سے بھی کچھ عرصے بعد خوشبو اٹھنا شروع ہو جائے گی، اچھی طرف کو بیٹھتا ہے۔ لہذا اپنی مجالس کو، اپنی صحبتوں کو اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں، اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ رکھیں تاکہ آپ کے دل زندہ ہوں۔ مردہ کون ہے؟ جس کا دل مردہ ہو جائے۔ مردہ وہ نہیں ہے جس کو ہم دفنا آتے ہیں، بلکہ زندوں میں بھی بہت سارے مردے ہوتے ہیں کہ جن کے دل مر جاتے ہیں۔ دل کا مرنا کیا ہے کہ نہ اس میں حبیب کی یاد ہو، نہ خدا کی یاد ہو، نہ حبیب خدا کی یاد ہو، نہ اللہ اللہ ہو، نہ محمد محمد ہو، نہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، نہ استغفار ہو، نہ سبحان اللہ ہو، نہ اور نیکی اور خیر کا رستہ ہو۔ دنیا 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 دنیا، اور یہاں تک کہ اس کی اعلان ہو جائے کہ فلاں دنیا دار فوت ہو گیا ہے، 1:30 بجے جنازہ ہوگا، پہنچائے۔ تو وہ لوگ نہ بنے کہ جن کے مرنے پہ لوگ شکر کہنے کہ یار گناہگار ہے، شکر ہے مر گیا، جو گناہ مدرہ بند تھی گی ایسے۔ وہ لوگ بنے کہ مرنے کے بعد لوگ بھی رشک کرے، کتنی اچھی زندگی گزار گیا، اللہ کے واسطے، اللہ کے حبیب کے واسطے، اللہ کے مخلوق کے واسطے زندگی گزار گیا، دنیا بھی اچھی تھی، اللہ آخرت بھی اچھی فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ مبارک دن ہے، میں تو باتوں میں مبارکی دینا بھی بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مبارک ہو۔ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش جو ہے، اللہ تعالیٰ سے فقط یہی دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کی سلامتی دے، ہمیں ہدایت دے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو طریقے ہیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی میں ہماری موت بھی آ جائے اور ہم ختم نبوت کے محافظ کے طور پر جانے جائیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، ایک درود شریف آپ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، اس کا بڑا ثواب ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے سے 70 فرشتے 1000 دنوں تک آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھتے رہتے ہیں، ایک دفعہ پڑھنے سے۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھنا چاہیے، میں نے کہا درود شریف پڑھیں، بس اس سے اعلیٰ وظیفہ اور نہیں ہے، اور اس کی کمال یہ ہے کہ یہ مقبول وظیفہ ہے، قبول شدہ وظیفہ ہے۔ کیوں؟ یہ سنت الہی بھی تو ہے نا۔ آیت میں نے پڑھی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان جب عربی میں آتا ہے نا ان، تو وہ حکم کے درجے میں آتا ہے۔ بے شک جو ہے وہ ایک قسم کا حکم بھی ہوتا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے تو وہ حکم ہی ہو جاتا ہے مخلوق کے لیے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ حبیب پر درود پڑھتے ہیں۔ لہذا اے ایمان والو کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ حکم ہو رہا ہے کہ تم بھی یہی کام کرو۔ کون سا والا؟ جو اوپر والا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہم توبہ نعوذ باللہ ہم سری نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پر ہم سنت الہی کو ضرور اپنا سکتے ہیں کہ وہ بھی اپنے محبوب پر درود پڑھ رہا ہے اور ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ تو وہ درود شریف میں آپ میرے ساتھ پڑھیں کہ جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ تو اب آپ لوگ 1000 دنوں تک فرشتے مصروف ہو گئے ہیں آپ کے حساب میں ثواب لکھنے پر۔ 1000 دن 70 فرشتے آپ کے ہو گئے 1000 دنوں تک۔ تو یہ اگر آپ دن میں 8 10 20 100 مرتبہ پڑھ لیں تو آدھے فرشتے تو آپ کی طرف آ جائیں گے۔ اور ایک بہت ضروری بات کہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک میں کچھ بدبختوں نے گستاخی کی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرمائے، اور ہم ارباب اختیار سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے نمٹا جائے تاکہ ہم آہنگی کی جو فضا ہے وہ خراب نہ ہو۔ ایک بندے کا انفرادی فعل یا 2-4 بندوں کا انفرادی فعل اگر معاشرے میں بد امنی پھیلاتا ہے، بد نظمی پھیلاتا ہے، بے آرامی پھیلاتا ہے، تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی سرکوبی کرے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں صحیح محافظ بنائے حق چار یار کا، صحیح محافظ بنائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سرکار کی آمد